بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ویس کی ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو، سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نیک صالح، پابند شریعت اور حافظ قرآن اور ایک کامل فقیہ تھے۔ ان کے علاقہ کے لوگ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ منصبدار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت بہت مشہور تھے۔ شاہ جہان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے عوض اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شور کوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دے دیا تھا۔ شاہ جہان کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 50,000 بیگھے زمین اور چند آباد کنویں بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ اولاد کی خواہش میں حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک و متقی خاتون تھیں اور ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں محبت خداوندی کی ایک شمع روشن کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سدا افسوس میں نے اپنی زندگی کی فضولیات کی نظر کر دی اور یہ بڑی محرومی ہوگی کہ بیوی تو خدا دوست ہو اور شوہر غفلت اور حرص و ہوس کا پابند ہو۔ اس غیبی تنبیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سچی توبہ کی اور رجوع اللہ کرتے ہوئے دنیا کو ترک کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا شاہی منصب چھوڑ کر تنہا گھوڑے پر سوار نامعلوم سمت کی جانب چلے گئے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ تک جنگلوں بیابانوں میں پھرتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ پھر ملتان کے گھاٹ پر پہنچے تو نگران گھاٹ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم ملتان کے روبرو پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے امارات ظاہر ہو رہی تھی۔ ملتان کے حاکم کے پوچھنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حالات چھپاتے ہوئے خود کو مسافر ظاہر کیا۔ حاکم ملتان نے کہا کہ کیا ملازمت کرنا پسند کریں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں چند شرائط پر ملازمت کروں گا۔ حاکم ملتان نے شرائط قبول کی، میری رہائش گاہ پاک جگہ پر ہوگی، میں کسی کو اپنا حاکم نہ مانوں گا کیونکہ میرا حاکم اللہ عز و جل ہے، میں کسی بڑے افسر کو دیگر ملازمین کی طرح سلام نہیں کروں گا۔ حضرت بازید محمد کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا گیا اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملازمت مل گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ وقت عبادت خداوندی میں بسر کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کی بدولت آپ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا منصب اور گھر بار سب کچھ کسی کو بتائے چھوڑ آئے تھے۔ اس پر شاہ جہان کو بے حد تشویش تھی۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں ہر جگہ اپنے سپاہی دوڑائے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس دوران ملتان کے نواح میں شور شیں برپا ہونے لگا۔ انہی دنوں حاکم ملتان اور راجہ مروٹ کے درمیان بیکان نیر کے ریگستان کا تنازع شدت اختیار کر گیا اور نوبت جنگ تک آن پہنچی۔ بظاہر دونوں حکومتیں صلح صفائی کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیج رہی تھیں مگر تاریخ ایک خون ریز جنگ کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔
آپ رحمت اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے اور جسم پر ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور حاکم ملتان کے دربار میں پیش ہوئے تو اس نے کہا میں راجہ مروٹ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم ملتان حیرانگی سے کہا کیا تم اکیلے راجہ مروٹ کا مقابلہ کرو گے؟ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ انتہائی جوش و خروش کے عالم میں بولے تمہاری دی ہوئی تنخواہ بھی میں اکیلا کھاتا ہوں، اس لیے مقابلہ بھی اکیلا ہی کروں گا۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر حاکم مسکرانے لگا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی پرواہ نہ کی اور واضح الفاظ میں کہا میرے ساتھ ایک ایسے خدمتگار کو روانہ کر دو جو میری رہنمائی کرے اور باقی کام منشائے خداوندی پر چھوڑ دو، وہ جس طرح چاہے گا میرے اور راجہ مروٹ کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ حاکم ملتان نے حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کو ایک ساتھی کے ہمراہ راجہ مروٹ کی جانب بھیج دیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مروٹ کے نزدیک پہنچے تو اپنے ساتھی کو روانہ کر دیا اور اکیلے شہر کی طرف بڑھے۔ قلعے کے نزدیک پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو الچی سمجھتے ہوئے محافظوں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر راجہ مروٹ کے دربار میں پہنچے۔ درباریوں نے یوں ایک اجنبی مسلمان کو بے خوف یوں دربار میں آتے دیکھا تو روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ راجہ مروٹ اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ میں مصروف تھا۔ اس سے قبل کہ کوئی درباری یا خود راجہ مروٹ آپ رحمت اللہ علیہ کے عزم سے واقف ہوتا، آپ رحمت اللہ علیہ نے تلوار بلند کی اور دوسرے ہی لمحہ راجہ کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آن گرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہاتھ میں راجہ کا سر تھاما اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ اور مزاحمت کو دور کرتے بڑی پھرتی سے دربار سے باہر آئے اور اس طرف بڑھے جہاں آپ رحمت اللہ علیہ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا تیز رفتاری سے قلعہ کی حدود نکلتا چلا گیا۔ ملتان کی افواج نے مروٹ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی اور انہوں نے جب ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو ہاتھ میں انسانی سر تھامے اپنی طرف آتا دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے راجہ مروٹ کا سر حاکم ملتان کے قدموں میں رکھ دیا جو اس وقت لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ حاکم ملتان نے راجہ مروٹ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو حیران رہ گیا اور وہ کبھی راجہ کے سر کو دیکھتا اور کبھی حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا تھا۔ حاکم ملتان نے جب سکتے کی حالت سے باہر آئے تو فتح کا نعرہ بلند کیا اور لشکر نے اس نعرے کا جواب دیا۔ راجہ مروٹ کا سر کاٹنے کی جرات جب دہلی میں شاہ جہاں کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ملتان بھیجا اور ان لوگوں نے حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کو پہچان لیا تو یہ تو وہی بازید محمد رحمت اللہ علیہ ہیں جو اپنا منصب چھوڑ کر روح پوش ہو گئے تھے۔ سپاہیوں نے اس کی اطلاع شاہ جہاں کو دی تو شاہ جہاں نے حاکم ملتان کے نام ایک حکم نامہ بھیجا، بازید محمد رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ ان علاقوں میں بھیج دو جو ان کی نگرانی میں تھے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پھر سے سنبھال سکیں۔ اس حکم نامہ کے ملتے ہی حاکم ملتان نے حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کو دربار میں بلایا اور شاہی فرمان کے متعلق بتایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے نام ایک مکتوب شاہ جہاں نے بھیجا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اے والی ہندوستان، کائنات کا مشکور ہوں، میرے کمزور کندھے اس بار گراں کو اٹھانے سے عاجز ہیں اور عمر بھی اب ساتھ نہیں دیتی اور نہ جانے کس وقت یہ میرا ساتھ چھوڑ دے، اس لیے مالک حقیقی کی بارگاہ میں رجوع کیے ہوئے ہوں
اور اللہ عز و جل مجھے توفیق عمل دے اور آپ کو اس حسن سلوک کی جزا عطا فرمائے۔ لہٰذا مجھے دربار شاہی میں حاضر ہونے سے معذور سمجھا جائے۔ اس درخواست کے موصول ہونے کے بعد شاہ جہاں نے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو مزید سرکاری خدمات انجام دینے سے موقف کر دیا اور مزید کچھ جاگیر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا یہ واقعہ، یہ قصہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس قصے یا کہانی کے بارے میں اپنا پیارا سا کمنٹ بھی لکھ دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔